کمزور سے کمزور معدہ بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایسے ہو جائے گا، پتھر کھا لیں، لکڑ کھا لیں، لویا کھا لیں، ایسے ہضم ہوگا۔ السلام علیکم، حکیم محمد عمران کمبو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آج کل ہر بندہ جس مرض میں مبتلا ہے وہ ہے معدے کے امراض۔ کسی کو کھانا صحیح ہضم نہیں ہو رہا، کسی کا کھانا کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کھانا کھا لے تو وہ جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے لائف سٹائل کو ایسا کر لیا ہے کہ ہم بے وقت کھاتے ہیں، بازاری کھانے کھاتے ہیں، تیز مسالے، میدے کا کثرت سے استعمال، جس کی وجہ سے ہمارے دن بر دن آنتوں کی حرکت سلو ہو کر معدہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور معدے میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جتنے معدے کے امراض ہیں اگر میں ان کے نام لینے شروع کر دوں تو یہ گھنٹے کی ویڈیو بن جائے۔ تو اکثر لوگ مجھے یہ گلہ کرتے ہیں کہ حکیم صاحب آپ ویڈیو لمبی بنا دیتے ہیں، تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مختصر ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، 2-3 منٹ کی ویڈیو ہو جائے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کبھی بھی معدے کا علاج شروع کرنا ہے تو اس سے پرہیز لازمی کریں۔ پرہیز کیا ہوتا ہے؟ یہی تیز مرچیں، مسالے، میدے کا استعمال، ایسی چیزیں نہ کھائیں جو زیادہ دیر تک معدے کے اندر رہ کے تعفن پیدا کریں جس سے معدہ خراب ہو۔ نسخہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ انشاءاللہ معدے کے جتنے بھی امراض ہیں آنکھیں بند کر کے دے دیں، اور خاص طور پر اگر بھوک نہ لگ رہی ہو اور کھایا ہوا کھا بھی لیں اگر زبردستی تو کھایا ہوا ہضم نہ ہو، اس کے لیے یہ نسخہ اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ چیزیں آپ کے کچن میں موجود ہیں، انتہائی آسان ہیں، سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے سونف لینی ہے 100 گرام۔ یہ میں اوپر تصویر بھی لگا دیتا ہوں اور آپ کو لکھ کے بھی بتا دوں گا۔ 100 گرام آپ نے سونف لینی ہے۔ 100 گرام آپ نے بڑی سیاہ الائچی لینی ہے مکمل چھلکوں سمیت۔ اکثر لوگ ویڈیو ہم بناتے ہیں تو یہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں دانے لینے ہیں، چھلکے لینے ہیں۔ بھائی مکمل، اگر دانا لینا تو ہم دانا الائچی بتاتے ہوتے ہیں۔ یہ مکمل الائچی 100 گرام بڑی سیاہ، یہ تصویر بھی اس کی آ رہی ہوگی، آپ نے وہ دیکھ لینی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے لینے ہیں خشک دھنیے کے بیج، یعنی دھنیے کے بیج، یہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں، یہ تصویر میں بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ چوتھی چیز آپ نے مشری لینی ہے۔ یہ چاروں چیزیں آپ نے برابر وزن میں لینی ہے۔ 100 گرام لے لیں، اگر آپ کم بنانا چاہتے ہیں تو 50 گرام لے لیں، زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو اسی تناسب سے ان کی مقدار برابر رکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ان چیزوں کو اچھی طرح صاف کرنا ہے، بیچ میں کنکر، تنکے وغیرہ، گرد و غبار وغیرہ اس کو صاف کر کے اچھی طرح، اس کے بعد ان کو اکٹھے پیس لیں، الگ الگ پیس لیں، اچھی طرح پیس کے پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پاؤڈر بنا کے کسی شیشے کے جار میں سنبھالیں اور اس کو خشک جگہ پہ رکھیں۔ عموماً لوگ سفوف بنا کے فریج میں رکھ دیتے ہیں یا ادھر ادھر ایسی جگہ رکھتے ہیں جہاں کے سن لائٹ آتا ہے جس وجہ سے یہ خراب ہو جاتے ہیں۔ الماری میں رکھیں یا ایسی جگہ رکھیں جہاں ڈائریکٹ سن لائٹ نہ پڑے، اور نہ ہی ایسی جگہ ہوں جہاں بہت زیادہ ٹھنڈک یا نمی ہو جیسے فریج وغیرہ۔ آدھا چمچ تینوں ٹائم کھانے کے 15 منٹ بعد، یعنی صبح دوپہر شام ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے 15 منٹ بعد آدھا چمچ چائے والا آپ نے پانی کے ساتھ لے لینا ہے۔ یہ 15 20 دن 25 دن مہینہ اس کو استعمال کریں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، 2 سال کا بچہ یوز کر لے، 3 سال کا کر لے، 50 سال کا بزرگ کر لے، صرف شوگر کے مریض اس کے اندر مصری شامل نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ مصری اس لیے شامل کرتے ہیں ذرا ذائقہ خوشگوار ہو، اگر آپ بھی نہ شامل کریں کوئی مسئلہ نہیں، شوگر کے مریضوں کے لیے صرف یہ پابندی ہے۔ یہ نسخہ نہ صرف معدے کو فائدہ دے گا بلکہ معدے کی خرابی کی اور گیس اور بادی کی وجہ سے جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے ان کو بھی فائدہ دے گا۔ نسخہ اچھا لگے تو یار شیئر کر دیا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔